أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم فقهنا في الدين آمين يا رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی آیات انشاءاللہ آیت نمبر 141 سے وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ. میم ہا صاد جو ہے اس کا روٹ ورڈ ہے وَلِيُمَحِّصَ، اور اس کا معنی ہوتا ہے کہ ہر کھوٹ سے اور عیب سے پاک کر لینا. یعنی یہ جو پیچھے ہم پڑھ رہے تھے کہ جنگ احد کا جو واقعہ تھا اور پیچھے جو آیت ہے اس کے کنیکشن ہے اس آیت کے ساتھ، کیونکہ دیکھیے لا لگا ہوا ہے یہاں پر. اور پیچھے کیا تھا کہ اللہ تعالی جو ہے وہ الٹ پھیر جو شکست کو اور فتح کا الٹ پھیر جو کرتا ہے، یعنی اگر تمہیں کوئی زخم پہنچا ہے تو تحقیق ان کو بھی زخم پہنچا تھا تمہاری جیسا، جیسے کہ تمہارے ہاں تمہیں شکست ہوئی اس وقت ان کو ہوئی تھی. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اوپر نیچے کرتا ہے معاملات. اور وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا ایمان اچھی طرح جانچنا چاہتا ہے، پرکھنا چاہتا ہے. اور اللہ تعالیٰ شہداء کا مرتبہ جو ہے وہ بیان کرنا چاہتا ہے. اس کے علاوہ آگے اور بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ خالص کرنا چاہتا ہے ان لوگوں کو جو کہ اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے جو ہے وہ صرف کام کرتے ہیں، جن کی نیتیں خالص ہیں. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی چھان پٹک کرنا چاہتا ہے. تو آپ دیکھیں کہ جب احد میں جو شہید ہوئے تھے، جتنے بھی صحابہ شہید ہوئے تھے، اور اس طرح جنگ بدر میں جو ہے وہ ان لوگوں کے بہت زیادہ لوگ جو کفار تھے وہ مرے تھے. تو احد میں ابو سفیان جو ہے، جب یہ لوگ کیمپ میں جا کے چھپ گئے تھے نا، اور بچ گئے تھے سارے لوگ، تو ابو سفیان پیچھے آیا، اس وقت مسلمان نہیں ہوا تھا، اور آ کے اس نے پوچھا کہ اب معاملہ برابر ہو گیا. اور اس نے یہ بھی پوچھا کیا تم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں، یعنی کہ اس کو ابھی تک یقین نہیں تھا کہ وہ ان کا ارسال ہو گیا یا نہیں ہو گیا. وہ پوچھنے کنفرم کرنے آیا تھا. یہ بات کا جواب مسلمانوں نے دیا نہیں تھا. حضرت عمر نے اس بات کا جواب دیا تھا جب انہوں نے پوچھا، جب اس نے کہا کہ معاملہ برابر ہو گیا، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ معاملہ برابر نہیں ہوا. ہمارے مردے جو ہیں وہ جنت میں ہیں اور تمہارے مردے جو ہیں وہ جہنم میں ہیں، تو معاملہ برابر کیسے ہوا؟ ورنہ انہوں نے یہ کہا کہ 70 تم نے ہمارے مارے تھے، اب ہم نے 70 تمہارے مار دیے، تو اب معاملہ برابر ہو گیا. تو اس پر انہوں نے کہا کہ نہیں، معاملہ برابر نہیں ہوا. تو آگے تو اسی چیز کو مد نظر رکھیے کہ اگر مسلمانوں کو شکست ہوئی تھی تو کافروں کے لیے وہ برابر نہیں تھی. اس میں شہادت کے مرتبے بھی پہنچنے والے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے آزمایا تھا مسلمانوں کو تاکہ وہ خالص کر لے کہ کون جو ہے وہ اس کے لیے صحیح طور پر لڑنے آیا تھا، اور کس کا ایمان جو ہے مضبوط تھا. کیونکہ پیچھے ہم دیکھ رہے تھے نا کہ لوگ جو ہے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم تو بدر میں لڑنا چاہتے ہیں، اور ہم لڑنا چاہتے ہیں باہر نکل کر، اور ہم تو شہادت کا ہی رتبہ چاہتے ہیں. تو یہ بہت سارے لوگ ایسے تھے نا جو کہ نو مسلم ہوئے تھے، اور ان کا ابھی ایمان جو ہے وہ اتنا مضبوط نہیں تھا. ہو سکتا ہے مضبوط ہو لیکن اس لیول کا نہیں تھا. یا تو ایمان بڑھ جاتا ہے نا ایسی سچویشنز میں. آپ دیکھیں جب آزمائشیں آتی ہیں نا، تو آزمائشوں میں انسان کا یا تو ایمان بالکل ہی ختم ہو جاتا ہے، انسان مایوسی کی طرف چلا جاتا ہے. اس کا اگر کچا پکا ایمان ہوتا ہے تو وہ انسان ہاتھ پاؤں چھوڑ بیٹھتا ہے، اسے سمجھ نہیں آتا، اور وہ یہ کہتا ہے کہ میری غلطی کیا تھی، میں نے ہی کیا قصور کیا تھا، میرے اوپر ایسی آزمائش کیوں آئی ہے. اور جب انسان کا ایمان مضبوط ہوتا ہے اور اس کے اوپر کوئی آزمائش آتی ہے تو وہ یہ سوچتا ہے کہ نہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ہی بہتری ہی ہوگی میرے لیے. وہ اس کا یقین کامل اور بڑھ جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے اوپر، کہ وہ یہ سوچتا ہے کہ نہیں، اس میں کوئی نہ کوئی اور چیز پوشیدہ ہے جو مجھے ابھی نظر نہیں آ رہی. کوئی چیز ہے جس کی طرف اللہ میری نظر کرنا چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ میں اس طرح توجہ دوں اور میں اللہ سے اور زیادہ قریب ہو جاؤں. تو وہ یہ تمام چیزیں سوچتا ہے. تو یہ چیزیں جو ہے نا، یہ ایک خالص ایمان کی نشاندہی ہوتی ہے. یہی چیز یہاں پر بھی بیان کی گئی ہے کہ جب
वाकईतन सामने से दुश्मन आ गया और मुठभेड़ हुई और अल्लाह के लिए लड़ना पड़ा, तो फिर इन मुसलमानों का क्या रद्द अमल था, और क्या एक इंडिविजुअल बेसिस पर और एक जमात के तौर पर किस तरह से बिहेव किया और क्या रद्द अमल दिखाया है। तो यही चीज देखना मकसूद है, वरना अल्लाह चाहे तो अल्लाह तो पहली कदम पर ही कुन कहे और सारी की सारी फौजें तबाह हो जाएं और पूरे के पूरे हर जगह पे इस्लाम का बोलबाला हो जाए। अल्लाह ताला तो जो चाहे कर दे, लेकिन ये तमाम चीजें क्यों की जा रही हैं, इसलिए ताकि ईमान को परखा जा सके। असल में तो यही चीज चेक करना है ना कि इंसान जो है वो कौन ऐसा है जो कि वाकईतन अल्लाह ताला के लिए काम कर रहा है। थोड़ा सा ब्रेक देंगे अजान का। जी, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नता वलम्मा यअलमिल्लाहु अल्लज़ीना जाहदू मिनकुम व यअलमस साबिरीन। क्या तुमने ये गुमान कर लिया है कि तुम ऐसे ही जन्नत में चले जाओगे? वलम्मा यालमिल्लाहु, हालांकि तुमने अभी तक अल्लाह ताला ने जाना ही नहीं है कि कौन तुम में से जिहाद करने वाले हैं और कौन, और वो नहीं जान, और उसने अभी तक ये नहीं जांचा कि कौन तुम में से सब्र करने वाले हैं। तो बेसिकली क्या अल्लाह को मालूम नहीं है कि कौन सब्र करने वाले हैं और कौन नहीं? तो ये बात नहीं है, बल्कि ये कि लोगों के ऊपर जाहिर करना या इंसान के अपने ऊपर जाहिर करना कि मैं कितने पानी में हूँ, ये मुराद है इससे। दूसरी बात ये कि देखिए, इंसान को ना जब तक कि आजमाइश, या आप देखें कि मैंने सारा पेपर याद कर लिया और मुझे पता है कि क्या पेपर में मतलब मेरी क्या परफॉर्मेंस हो गया, मुझे आइडिया है, लेकिन जब तक कि मैं उस पेपर के मरहले से, उस एग्जाम के मरहले से गुजरूंगी नहीं, तब तक मैं श्योरिटी से नहीं कह सकती कि मेरा क्या बनेगा, क्या मैं जो है मेरा रिजल्ट क्या आएगा। हाँ, अगर मेरी तैयारी अच्छी है तो मैं कहूंगी कि हाँ बेहतर होगा, अच्छा आएगा रिजल्ट। और अगर तैयारी अच्छी नहीं है तो फिर मैं कहूंगी हाँ कुछ खराब रिजल्ट होगा, पता नहीं क्या आएगा। लेकिन जब तक मैं उस मरहले से गुजरूंगी नहीं, तब तक मतलब किसी और को क्या पता मेरी तैयारी कितनी है। तो उसको भी पता चलने के लिए, और फिर ये कि अगर एग्जामिनर है तो एग्जामिनर को भी तभी तक पता चलेगा ना जब आपकी तैयारी वो देखेगा, वो पेपर लेगा। तो यही चीज कि अल्लाह ताला ने, अब तुम्हें लगा कि तुम जो है, यानी कि ये कहा जा रहा है ईमान वालों से, मुसलमानों से, कि क्या तुम्हें ये लग गया कि तुमने कह दिया ला इलाहा इल्लल्लाह तो तुम बस इसी बात पर जन्नत में चले जाओगे। ये सिमिलर आयत जो है वो हम सूरत बकरा में भी पढ़ के आए हैं, और वो मैंने निकाली आप लोगों के लिए ये, और वो है आयत नंबर 214 सूरत बकरा की, कि अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नता वलम्मा यअतिकुम मसलुल लज़ीना खलौ मिन क़ब्लिकुम। क्या तुम्हें लगता है कि तुम जन्नत में ऐसे ही चले जाओगे, हालांकि अभी तक तो तुम्हारे ऊपर वो नहीं गुजरी जो तुमसे पहले लोगों पर गुजरी। मस्सत हुमुल बअसाउ, उनको तो पहुंचे बहुत सख्त जो झंझोड़ना मुसीबतें पहुंची। वद्दर्राउ, और वो बहुत सख्त झंझोड़े गए। वजुलजिलू, और बहुत सख्त जो है वो बीमारियां और मुसीबतें पड़ी। हत्ता यकूल रसूलु, हत्ता यहाँ तक कि वहाँ उनका रसूल और वल्लदीना आमनू माहू, और जो उसके साथ लोग थे वो कहने लगे मता नसरुल्लाह, कब आएगी अल्लाह की मदद। यानी इस कदर वो आजमाए गए, इस कदर आजमाइशें, इस कदर मुसीबतें उन पे पड़ी कि आखिरकार वो ये बोल पड़े कि कब आएगी अल्लाह की मदद। और अल्लाह ने फिर फरमाया अला इन्ना नस्रुल्लाहि करीब, बेशक अल्लाह की मदद जो है वो करीब है। अब इसमें देखें, इन्ना लगाने के ऊपर, इन्ना यहाँ लगा ना, देखें नसरुल्लाह, यहाँ पे नसरू जो है वो क्या है, रफा हालत में है, और इन्ना लगाने के बाद नसरू जो है वो नसरा बन गया इन्ना की वजह से। ये थोड़ा सा ग्रामर के हवाले से, इन्ना वर्ड वही है, सिर्फ नसब में क्यों गया है, इन्ना की वजह से हरफ मुशब्बह भी फेल है। अच्छा, आगे चलते हैं वापस अपनी आयत की तरफ। तो आप देखें कि अल्लाह ताला जो है यहाँ पर आजमाइश जो है वो शर्त है, और आजमाइश ही जो है वो यहाँ मुराद है। इंसान को इस दुनिया में भेजा ही इसीलिए गया है कि वो आजमाया जाए। क्यों? आपको पता है जन्नत का रास्ता जो है वो कांटों भरा है, बहुत बहुत ही नापसंदीदा चीजों के साथ ढांप दी गई है जन्नत। अगर इतनी आसान होती तो हर कोई जन्नत ले लेता, हर किसी को ही मिल जाती। आप देखिए सक्सेस, कोई भी किसी भी चीज की सक्सेस या कामयाबी इतनी आसान तो नहीं होती ना। कोई भी काम जो है वो
اس کو کرنے کے لیے اس میں محنت بھی لگتی ہے, اس میں وقت بھی لگتا ہے, اس میں دماغ بھی لگتا ہے, صلاحیتیں بھی لگتی ہیں. تو ہر چیز جو ہے وہ انسان بروئے کار لا کر پھر کامیابی تک پہنچتا ہے. تو یہی چیز دنیا کے لیے بھی ہے. اور پھر آگے دیکھیں یہاں پر کہ اللہ کیا جانچنا چاہتا ہے. اللہ جانچنا چاہتا ہے کہ تو کون تم میں سے جہاد کرنے والا ہے. اب لڑ تو سارے ہی رہے تھے نا وہاں پہ. اگر آپ جنگ کی بات کریں, جنگ احد کی, تو لڑ تو سب رہے تھے. جہاد کون کر رہا تھا؟ جہاد کا مطلب کیا تھا کہ نیت خالص ہو. جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ قیامت کے دن ایک ایسا شخص بھی لایا جائے گا جو کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہید ہوا ہوگا, لیکن اس کی نیت جو ہے وہ کیا ہوگی کہ اسے بہادر کہا جائے, تو اس کی شہادت قبول نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ کی وہاں اس رینک پر نہیں ہوگی, اور اس کو جو ہے وہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا. تو نیتوں کا سب سے زیادہ امپورٹنٹ کیا چیز ہے کہ نیت. آپ دیکھیں منافقین بھی تو تھے نا وہاں پر. منافقین کیسے بیک آف کیا؟ انہوں نے فوراً ہی دیکھا کہ ہاں تو اب موت کا سما بن رہا ہے, یہاں پہ تو سامنے جنگ ہی ہو جائے گی, اب تو ہم مرنے ہی والے ہیں. ان کو تو اپنی دنیا کی پڑ گئی نا فوراً, ان کا ایمان ہی نہیں تھا اتنا مضبوط, تو وہ فوراً ہی بیک آف کر گئے, وہ چلے گئے. وہ وہاں سے وہ 300 لوگ جو ہیں وہیں جانچ لیے گئے نا. اب انہی 300 لوگوں میں سے آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وصال کے ٹائم اس سے کچھ پہلے 70 لوگوں کے نام حضرت حذیفہ بن یمان کو بتائے تھے کہ 70 لوگ جو ہیں یہ منافق ہیں. یعنی ان 300 لوگوں میں آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوتا ہے 11 ہجری کو غالباً, ہاں 11 ہجری کو, اور یہ جنگ ہوئی ہے 3 ہجری. تو 3 سے 11 کا کتنا ٹائم ہوتا ہے؟ تقریباً 7 سال. 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ہاں تقریباً 7 سال سمجھ رہے ہیں. تو 7 سالوں میں کچھ لوگ مر بھی گئے ہوں گے, جیسے عبداللہ بن ابی مر گیا تھا, بہت سارے لوگ اور بھی مر گئے ہوں گے. ہو سکتا ہے کچھ لوگ پھر مسلمان ہو گئے, صحیح والا مسلمان ہو گئے, مومن بن گئے, تو ان کے نام نہیں ہے. پھر صرف 70 لوگ رہ گئے تھے منافق, تو جن کے نام جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتائے تھے, حذیفہ بن یمان کو, جن کے بارے میں جب ان کو بتائے تھے تو اور ان کو رازداران رسول کہا جاتا ہے کہ یہ رازدار تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے, اور انہوں نے وہ نام اور کسی کو نہیں بتائے. حضرت عمر ان کے پیچھے پیچھے گھما کرتے تھے اور کہتے تھے کہ مجھے بس اتنا بتا دو, کیا اس میں میرا نام تو نہیں ہے, اس لسٹ میں میرا نام تو نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ اتنا ان کا ایمان مضبوط تھا کہ ان کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ عمر جس جگہ سے, جس راستے سے گزرتا ہے, اس جگہ سے شیطان بھاگ جاتا ہے. اور اس حد تک ایمان والے ہو کر ان کو ڈر تھا کہ کہیں میرے دل میں نفاق تو نہیں آ گیا. پھر میں نے کل آپ کو حضرت حنزلہ کی مثال بتائی تھی کہ انہوں نے کہا تھا, وہ کہتے کہتے گھر سے نکلے کہ حنزلہ تو منافق ہو گیا, اور حضرت ابوبکر نے کہا کہ مجھے بھی ایسا لگتا ہے کہیں میں بھی تو منافق نہیں ہوں. تو ان کو اپنے ایمان کا ہمیشہ ڈر لگا رہتا تھا. مومن ہمیشہ ڈرتا ہے, مومن ہمیشہ اپنے ایمان کے لیے ڈرتا رہتا ہے. آپ دیکھیں انبیاء کی جو جتنی بھی ہم نے دعائیں پڑھی ہیں اس میں ہم نے دیکھا کہ وہ ہمیشہ یہ دعا مانگتے کہ اللہ ہمیں مرتے دم تک مسلمان رکھنا, ہمیں اپنا فرما بردار بنانا, ہمیں ایمان پہ قائم رکھنا. تو یہ تمام چیزیں انبیاء جیسے لوگ جن کے آلریڈی ایمان اتنے اچھے ہوتے تھے, وہ تو چنے ہوئے لوگ ہوتے تھے, وہ دعائیں جب ایسی مانگتے تھے تو ہمیں بھی تو اپنے ایمان کے, ہم تو بہت کمزور ہیں, ہمیں تو اب بہت زیادہ فکر کرنی چاہیے نا. اور اس وقت اس فتنے کے دور میں, جس دور میں ہم رہ رہے ہیں, تو اس میں تو ہمیں بہت زیادہ اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے ایمان کی فکر کرنی چاہیے. سب سے زیادہ اسی کی فکر کرنی چاہیے کہ ایمان پہ خاتمہ ہو ہمارا انشاءاللہ, آمین. تو جہاد کس نے کیا؟ منکم ویعلم الصابرین, اور کون صبر کرنے والے. آزمائش میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ کام جو ہے وہ صبر ہے, کہ صبر کتنا ہے انسان کے اندر. جب آزمائش آتی ہے نا, جب کوئی پہلی چوٹ کسی بھی چیز کی, کوئی ایک دم سے پریشانی آ گئی, کچھ آ گیا, تو سب سے زیادہ امپورٹنٹ کام کیا ہوتا ہے؟ صبر کا ہاتھ, صبر کا دامن ہاتھ میں رہنا, اس کو جو ہے وہ چھوڑنا نہیں. اور اس کے حوالے سے جو ہے وہ انسان بہت زیادہ وہ رہے کہ اگر آپ دیکھیں نا کہ حضرت حاجرہ کو جب وہاں چھوڑا جا رہا تھا, جب حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک چھوٹے سے بچے کے ساتھ, دودھ پیتے بچے کے ساتھ ایک صحرا میں چھوڑ کے جا رہے ہیں, تو وہ ان سے کیا پوچھ رہی ہیں, کہ ان سے پوچھتی ہیں کہ آپ ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ تو انہوں نے سر ہلایا کہ ہاں چھوڑ کے جا رہا ہوں. تو پوچھنے لگی کہ اچھا کیا اللہ کا حکم ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں. سر ہلا دیا, کیونکہ جذبات کی وجہ سے بولا شاید نہ جا رہا تھا, یا صرف سر ہی ہلا دیا انہوں نے. تو کہتی ہیں اچھا ٹھیک ہے, صبر. تو کہتی ہیں کہ ٹھیک ہے, مجھے یقین ہے کہ اللہ مجھے اکیلا نہیں چھوڑے گا. یہ صبر, یہ
جو حوصلہ، یہ ایک جو چیز ہے نا، جو آپ آزمائش پر آپ کا توکل، آپ کا ایمان جو ہے وہ اس حد تک ہو کہ آپ ایسے صبر کا مظاہرہ کر رہے ہوں. اور پھر اس سے بھی زیادہ اور کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے شکر انسان کرے جب آزمائش میں جائے. پیچھے ہم نے بہت زیادہ اس پہ ڈیٹیل میں بات کی تھی. تو یہ اللہ تعالیٰ یہ جاننا چاہتا ہے. وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ، اور البتہ تحقیق تم تو تمنا کرتے تھے، الموت موت کی، من قبلی اس سے پہلے، ان تلقوہ کہ تم ملو اس سے. یعنی یہ وہ لوگ تھے جو کہ بدر کے بعد مسلمان ہوئے تھے، اور بدر کی شان و شوکت دیکھ کر ان کو یہ تھا کہ ہمیں بھی ایسی جنگ میں شریک ہونے کا موقع ملے کہ ہم جو ہے وہ فرشتوں کو لڑتا ہوا دیکھیں، اللہ کی راہ میں جو ہے وہ ہم اپنی جانیں قربان کریں اور اللہ کے دین کے لیے ہم لڑیں. تو یہ چیز ان کی تمنا تھی، اور اسی لیے انہوں نے جو ہے میدان میں جنگ لڑنے کے لیے زیادہ زور دیا تھا. تو پھر ان کو کہا جا رہا ہے کہ فقد رأیتموہ، بس تم تحقیق دیکھ لیا تم نے اسے، وانتم تنظرون، اور تم دیکھ رہے تھے. یہ 2 دفعہ دیکھنے کا ذکر صرف تاکیدیہ آ رہا ہے کہ تم نے اچھی طرح موت کا مشاہدہ کر لیا. تمہارے آس پاس لوگ مر رہے تھے، تمہارے آس پاس تمہارے پیارے جو ہے وہ گر رہے تھے، تم خود اپنی جان کے اس لیے ڈر گئے تھے، اور ایک دم ہو گیا تھا کہ جب مسلمان دونوں طرف سے سینڈوچ بن گئے تھے اور تم نے دیکھا کہ تم بس اب تو ہم گئے. ایک ہوتا ہے نا، ایک خوف، تو ایک فطری خوف تو ہے. تو تم نے اصل میں جب موت کو اتنے قریب سے دیکھ لیا، تو اب تم نے دیکھ لیا کہ موت کوئی اتنی اچھی چیز نہیں ہے جس کی تم تمنا کرو. اور اب جو ہے وہ اب کیا کہتے ہو کہ اب واقعی جنگ کی تمنا دوبارہ کرتے ہو. یہ چیز جو ہے وہ سمجھائی جا رہی ہے کہ موت کوئی اتنی اچھی چیز نہیں ہے کہ اس کے لیے تم جو ہے وہ تمنائیں کرو کہ ہم جو ہے وہ یہ کام کریں گے. کیونکہ اصل چیز جو ہے وہ جب سامنے آتی ہے تو پھر انسان کا پتہ چلتا ہے کہ کتنے پانی میں ہے. تو اللہ تعالیٰ سے آزمائشیں بھی نہیں مانگنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمیں ایسی آزمائش سے بچائے کہ جس پہ ہم اتر نہ سکیں، جس پر ہمارا ایمان جو ہے وہ ڈاواڈول ہو جائے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہم بہت کمزور ہیں. تو اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ موت کے بارے میں نا انسان یہ بھی سوچتا ہے کہ جب انسان بہت زیادہ ڈپریشن میں جاتا ہے نا، تو انسان سوچتا ہے کہ مر جاتے ہیں. اور اس کے بارے میں وہ ایک شعر ہے نا کہ اب تو تنگ آ کے یہ سوچتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ آیا تو کہاں جائیں گے. شعر تھوڑا آگے پیچھے ہو گیا، لیکن یہی ایک مفہوم تھا اس کا. تو آپ دیکھیں کہ انتہائی جہالت کی بات ہے یہ کہ انسان یہ سوچے کہ موت کے ساتھ مشکلات ختم ہو جائیں گی. ہو سکتا ہے کہ موت ہی اس جو ہے وہ سب سے بڑی مصیبت لے کر آئے. یعنی کہ انسان کے اعمال کیا ہے، انسان کو کیا پتا. اور موت کے بعد پھر آپ دیکھیں کہ موت کے بعد تو ایک زندگی ہے جس پر ہمارا یقین ہے، اور اس میں پھر انسان کا کیا بنے گا. تو جتنی بھی سخت آزمائش کسی پر آ بھی جائے تو انسان نے موت کی تمنا نہیں کرنی. اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ آسانیاں مانگنی ہے. اللہ تعالیٰ سے اپنے ایمان کے لیے جو ہے سب سے زیادہ فکر اس کی کرنی ہے، اور وہی مانگنا ہے. آیت نمبر 144 پہ دیکھیے، وما محمد الا رسول، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک رسول ہیں. قد خلت من قبلہ الرسل، اور ایسے تو بہت سارے اور رسول ہیں جو گزر گئے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہاں پر جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جنگ احد میں ایک خبر یہ جب پھیلی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کا انتقال ہو گیا ہے، تو اس پر کیا ہوا تھا، اس پہ سب سے بڑی بات جو ہوئی تھی وہ یہ ہوئی تھی کہ لوگوں نے ہمت ہار دی تھی، اور لوگوں نے ہتھیار ڈال کے بیٹھ گئے تھے اور کہا کہ اب ہم کس کے لیے لڑیں. تو یہ جو شکست کی جو وجوہات تھی نا، ان پر ان کی ٹریٹمنٹ کی جا رہی ہے. شروع میں پہلے کہا گیا کہ اچھا چلو اب ہو گیا جو ہو گیا، اب اس پہ غم نہیں کرو، اب اس پہ کمزور نہیں پڑو. اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ بھائی یہ سب چیزیں تو ہوتی رہتی ہیں، دنیا کا حصہ ہے، زندگی کا پارٹ ہے کہ کبھی کوئی جو ہے وہ فتح یاب ہوگا، کبھی تمہیں شکست بھی ہوگی. اب جو ہے وہ ساری چیزوں کے بعد اب شاک ٹریٹمنٹ کی جا رہی ہے. اب وہ ٹریٹمنٹ وہاں پر آ رہی کہ بھائی اب تم سوچو کہ تم نے کیا کیا غلطیاں کی ہیں، اور ان کے اوپر جو ہے وہ اب کام کرو کہ کیوں کی تم نے وہ غلطیاں. یہ دیکھیں، یہ تعلیم کا ایک جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے. ایک نا تعلیم کا نا پروسیس ہمیں سمجھایا جا رہا ہے. جیسے اگر ہمارے کسی بچے سے غلطی ہو جاتی ہے تو فوری طور پہ کیا ہوتا ہے،
ہم ایک دم سے اس پہ غصہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر جو ہے وہ پھر ہم اس کو تھوڑا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، پھر ہم اس کو تھوڑا سمجھاتے ہیں کہ اب سوچو تم نے یہ غلطی کیوں کی، کیا ہوا تھا، کس طرح سے. تو ہمارا ہونا کیا چاہیے، پہلے ہمیں تو تسلی دینی چاہیے کہ اچھا کوئی بات نہیں، غلطی ہو گئی، کوئی نقصان ہو گیا، کوئی چیز ایگزام میں کچھ اس طرح ہو گیا، فلاں ہو گیا، ٹھیک ہے، تسلی دیں. پھر اس کے بعد تھوڑا سا اس کو سمجھائیں کہ کوئی بات نہیں، ہو جاتا ہے ایسا، صحیح ہے. پھر اس کے بعد آپ جو ہے وہ غلطیوں کے اوپر بات کریں، چلو کہ اچھا یہ غلطی ہوئی کیوں، اس کے اوپر کام کرتے ہیں تاکہ آئندہ ایسی غلطی سے بچیں. تو یہاں پر بھی اسی طرح سے کیا جا رہا ہے کہ وما محمد الا رسول، رسول ہیں وہ، صرف اللہ کے رسول ہیں، ان کا کام کیا ہے، اللہ کا دین پہنچا دینا. اصل تم کس لیے لڑ رہے تھے، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں لڑ رہے تھے، تم اللہ کے لیے لڑ رہے تھے. اور تمہارے دل میں رسول کی محبت ہونی چاہیے، لیکن اللہ سے بڑھ کر نہیں، کہ رسول نہ ہو تو تم اللہ کے دین کو بھی چھوڑ دو گے، اللہ کو بھی چھوڑ دو گے، نہیں. افئم ماتا، پھر کیا، پھر اگر وہ مر جائیں، او قتلا، یا وہ قتل کر دیے جائیں، انقلبتم، پلٹ جاؤ گے تم، علی اعقابکم، اپنی ایڑیوں پر. ایڑی پہ پلٹ جانا کا مطلب بالکل پیٹ پھیر کے بھاگ جانا، پلٹ کے چلے جانا. تو کیا تم پلٹ کے چلے جاؤ گے، یعنی کہ دین چھوڑ دو گے بالکل. وَمَن يَنْقَلِبْ، اور اگر کوئی پلٹ جائے گا، عَلَىٰ اپنی دونوں ایڑیوں پر، تو فلن يَضُرَّ، تو وہ ہرگز بھی نقصان نہیں دے گا اللہ کو شیئن، کچھ بھی، وہ اللہ کو کچھ نقصان نہیں دے سکتا. یعنی اگر سارے لوگ بھی اللہ کا دین چھوڑ کر چلے جائیں تو اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اللہ کو نقصان نہیں ہوگا. ہم اگر دین کا کام کر رہے ہیں، یا ہم اگر دین کے لیے محنت کر رہے ہیں، تو یہ ہم اپنے لیے کر رہے ہیں، یہ ہم اپنی فلاح کے لیے کر رہے ہیں، کہ ایٹ دا اینڈ المفلحون میں ہم شامل ہو جائیں، متقون میں شامل ہو جائیں، مؤمنون میں شامل ہو جائیں، ہماری فلاح، ہماری نجات ہو جائے. اگر ہم اللہ کے دین سے، یا ساری دنیا ہی اللہ سے بدزن ہو جائے، اور جو ہے تو اللہ تعالیٰ کو کیا مشکل ہے کہ اللہ ساروں کو ہٹا کے ایک نئی قوم لے آئے، یا پھر اللہ سب کو ہی جہنم میں ڈال دے. اللہ کو اس کے لیے، اس اللہ کو مشکل تو نہیں ہے اس چیز کی. اصل کیا ہے، اصل یہ ہے کہ ہمیں نقصان ہو جائے گا اس بات سے، ہم اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. اور یہی چیز یہاں پہ بتائی جا رہی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ انسان بھی ہیں. یہاں پر آپ دیکھیں کہ یہ ایک کانسیپٹ جس کا اس کا تصحیح کرنا ضروری ہے، کہ بہت زیادہ لوگ جو ہیں وہ اس بات کو بلیو کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما گئے، اور ان کو موت نہیں آئی ہے، وہ پردہ فرما گئے. اس طرح کی بھی باتیں جو ہے وہ آپ کو لوگ کہتے ہوئے سنے ملیں گے. تو اس چیز کا بھی آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ باقاعدہ دیکھیں قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے یہ بات، کہ کیا اگر وہ مر جائیں اور قتل کر دیے جائیں تو کیا تم پلٹ جاؤ گے. اور آپ کو پتا ہے کہ بہت سارے نبی جو ہے وہ قتل کیے بھی گئے، جیسے حضرت یحییٰ کے بارے میں نے بتایا تھا، اور حضرت زکریا، اور غالباً حضرت الیاس کے بارے میں بھی آتا ہے. تو یعنی کہ قتل بھی ہو سکتے ہیں، مر بھی سکتے ہیں. اور پھر کیا ہوا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب واقعی میں وصال ہو گیا تھا، تو حضرت عمر جو ہے بہت جذباتی تھے، اور تلوار کھینچ کے جو ہے وہ بیٹھ گئے، اپنے میان سے تلوار نکالی اور بیٹھ گئے، اور کہا کہ اگر کسی نے یہ کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں نہیں رہے تو میں اس کا سر قلم کر دوں گا. اور بہت ہی زیادہ غصے میں نا بیٹھ گئے. اور اس طرح سے تو حضرت ابو بکر اس وقت تھوڑا دور تھے، بستی سے باہر تھے، تو جب ان کو خبر ملی تو فوراً آئے، اور حضرت عائشہ کے حجرے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے. تو حضرت عائشہ تو ان کی محرم تھی نا، تو فوراً ہی سیدھے اندر گئے، اور جا کے چادر ہٹا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشانی پر بوسہ دیا، اور کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ پر 2 موتیں جمع نہیں کرے گا. ایک موت تھی جو آپ پر آ گئی، اب مطلب اب کوئی اور موت نہیں آئے گی. اور پھر باہر آئے، اور باہر آ کر یہی والی آیت پڑھی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاکرین، اور عنقریب بدلہ دے گا اللہ شکر کرنے والوں کو. تو حضرت عمر فرماتے ہیں کہ ایک دم سے نا ان کو جیسے ایک کوئی جھٹکا لگا، ان کو سمجھ آئی ایک دم، اور کہتے ہیں کہ بعد میں وہ کہتے ہیں کہ مجھے لگا کہ یہ آیت شاید پہلی مرتبہ آج ہی اتری ہے. میں ایسے مطلب بھول گیا تھا اس آیت کو، کہ ایک دم جب حضرت ابو بکر نے یہ آیت پڑھی تو مجھے لگا آج ہی نازل ہوئی ہے یہ آیت.
تو ایسا ہوتا ہے کہ انسان جذبات میں جو ہے وہ بہت ساری چیزیں بھول جاتا ہے، پتہ ہوتی ہیں بہت ساری چیزیں، پھر بھی انسان کو یاد دہانی کروانے والا ہونا چاہیے. اسی لیے نا جماعت کے ساتھ جڑنا ضروری ہے، اپنے جیسے لوگوں کے ساتھ جڑے رہنا، ان کے ساتھ ایک کمپنی رکھنا، اور ان کے ساتھ اپنے دکھ سکھ شیئر کرنا ضروری ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کیونکہ یہ آپ کو تھامتے ہیں نا. کبھی ہوتا ہے کہ انسان پھسلنے لگتا ہے، اس کو ایسے نیگیٹو تھاٹ آنے لگتے ہیں، وہ سوچتا ہے کہ پتہ نہیں اب میں کیا کروں اور مجھے کیا کرنا چاہیے، وہ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا. تو دوسرے جو اس کے جیسے لوگ ہیں، جو اسی کی جیسی سچویشن سے گزر رہے ہیں یا گزر رہے ہوتے ہیں یا گزر چکے ہوتے ہیں، تو وہ پھر سہارا دیتے ہیں. تو اسی طرح یہ ہے. اور آپ دیکھیں کہ آگے ان سب سچویشن کے بعد آخر میں کیا آ رہا ہے کہ عنقریب اللہ تعالیٰ بدلہ دے گا شکر کرنے والوں کو. یعنی شکر یہاں پہ کہاں آ گیا، کیسی بات ہو گئی؟ یہ وجہ آ گئی کہ جب آپ پہ آزمائش آتی ہے تو پہلا سٹیج ہوتا ہے صبر، اور پھر آتی ہے شکر. اور صبر کے بعد صبر جب انسان کرتا ہے نا، اور پہلی سٹیج سے ہی شروع کرتا ہے، تو فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یسرا، تو اسے وہ یسرا نظر آنا شروع ہو جاتی ہے، اسے وہ آسانیاں نظر آنا لگ جاتی ہیں. اور جب وہ آسانیاں دیکھتا ہے نا تو وہ شکر کے لیول پر آ جاتا ہے. تو یہاں ہی پر کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے پھر بھی آسانیاں دی. آپ دیکھیں کہ جنگ احد ایک انتہائی تکلیف دہ جنگ جو مسلمانوں کے لیے ثابت ہوئی، آخر میں شکر کی بات کیوں کہی گئی کہ دیکھو تمہاری جان اللہ نے بخش دیا، تم پھر بھی بچ کے آ گئے، غازی ہو. اس کے علاوہ تمہیں کچھ نہ کچھ پھر بھی جو ہے وہ ملا. اور پھر یہ کہ تم سب کے سب، تم میں سے کوئی قید میں نہیں گیا، تمہیں اللہ تعالیٰ نے بچا لیا. اور ویسے بھی مسلمانوں کا بول بالا آگے ہوا، آگے بھی جنگیں ہوتی رہیں اور اس میں مسلمان فتح یاب ہوئے. پھر ایمان کے ساتھ تمہیں اللہ تعالیٰ نے رکھا. یہ بھی اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے نا کہ انسان جو ہے وہ کمزور ہوتے ہوئے بھی جو ہے وہ پھر بھی اللہ کے دامن میں ہی رہے، دین کے دامن میں ہی رہے. وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ، اور نہیں ہے کسی نفس کے لیے، ان تموتا کہ وہ مر جائے، الا بإذن اللہ، مگر یہ کہ اللہ ہی کے اذن سے. کوئی انسان جو ہے وہ اس میں نہیں ہے کہ مطلب اللہ کے اذن کے علاوہ جو ہے وہ کوئی نہیں مرتا. تو اس لیے موت سے ڈرنا اس حوالے سے کہ اگر کہ میں جنگ ہی نہ کروں کہ میں مر جاؤں گا، یا جیسے منافق جو ہے وہ بھاگ گئے تھے کہ انہیں تو موت نظر آ رہی تھی. تو یہاں پر یہ بات کہی گئی کہ اللہ کے اذن کے علاوہ تو کوئی نہیں مر سکتا. کتاب مؤجلہ، وہ لکھا ہوا مقرر وقت ہے، لکھے ہوئے وقت کے علاوہ تو کوئی نہیں مر سکتا. اگر ایک اور جگہ پہ آتے نا کہ اگر تم قلعوں میں بھی بند ہو جاؤ تو موت تو تمہیں وہاں پر بھی آ جائے گی. اور سورۃ بقرہ میں ہم پڑھ کے آئے نا کہ ہزاروں لوگ تھے جو کہ موت کے ڈر سے باہر گھروں سے اپنے نکل گئے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں راستے میں ہی سفر کے دوران ہی موت دے دی، اور پھر اس کے بعد انہیں دوبارہ زندہ کیا. تو یہ بھی ایک آزمائش تھی. وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا، اور جو کوئی چاہتا ہے بدلہ دنیا کا، نُؤْتِیہِ مِنْہا، ہم دے دیتے ہیں اسے منہا، اس میں سے. یعنی جو کوئی دنیا چاہتا ہے، نیت اس کی جو ہے وہ دنیا کی حوالے سے ہے. جیسے ہم نے سورۃ بقرہ میں پڑھا تھا نا کہ جب کوئی شخص ایسا بھی ہے جو کہتا ہے ربنا آتنا فی الدنیا، وہ صرف دنیا مانگتا ہے، تو پھر ہم اس کو آخرت میں کوئی حصہ نہیں رکھتے. وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، تو اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے. اور انہی میں سے کوئی ہے ومنہم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اور کوئی ایسا ہے جو کہ دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی مانگتا ہے اور آخرت کے عذاب سے بھی پناہ مانگتا ہے. تو بیسیکلی کیا ہے؟ نیت. ہر چیز کے پیچھے نیت کیا ہے؟ وَمَن یُرِدْ ثواب الدنیا، اگر کوئی دنیا کا اجر چاہتا ہے تو اسے دنیا مل جاتی ہے. وَمَن یُرِدْ ثواب الآخرۃ، اور جو کوئی آخرت کا کی جزا چاہتا ہے تو ہم اس میں سے بھی اس کو دے دیتے ہیں. تو اس میں جو آخرت چاہتا ہے نا اس کو دنیا میں بھی کچھ نہ کچھ ملتا ہے، اور آخرت تو ہے ہی اس کی، کیونکہ اس نے تو چاہا ہی آخرت نا. تو دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نوازتا ہے اور آخرت میں بھی. وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ، اور یقین ان قریب اللہ ہم بدلہ دیں گے شکر کرنے والوں کو. شکر اللہ تعالیٰ ڈیمانڈ کرتے ہیں. تو دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ ہم سے بہت زیادہ چیزیں نہیں مانگ رہے. ہمارا ایمان کا تقاضے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم سے صبر اور شکر ہی ڈیمانڈ کیا. مومن جو ہے وہ جب آزمائش پڑتی ہے، مشکل پڑتی ہے تو صبر کرتا ہے، اور جب نعمتیں پاتا ہے تو پھر وہ شکر کرتا ہے. انہی دو کیفیتوں کے درمیان وہ رہتا ہے، اور یہی دو چیزیں ڈیمانڈ کی جا رہی ہیں.
اور یہی سب سے زیادہ مشکل ہوتا ہے، جب نعمتیں آتی ہیں تو انسان شکر کرنے کے بجائے جو ہے وہ اسراف کرنا شروع کر دیتا ہے، اور جب انسان پہ مصیبت آتی ہے تو انسان صبر کرنے کے بجائے واویلا مچاتا ہے اور مایوس ہو جاتا ہے۔ یہ چیزیں یہی امتحان ہے۔ شکر گزاری جو ہے وہ کس طرح ممکن ہے، تو آپ دیکھیں شکر گزاری ایک تو دل سے ہوتی ہے، انسان دل سے اعتراف کرتا ہے، اور شکر گزاری زبان سے ہوتی ہے کہ انسان زبان سے بولتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اور تیسری ہوتی ہے اعضاء کے ساتھ، انسان کا جسم جو ہے وہ لگ جاتا ہے اللہ کی راہ میں کہ اور یہ اس کی شکر گزاری ہے۔ جیسے مال ملتا ہے تو صدقہ کرتا ہے، علم ملتا ہے تو اسے آگے پہنچاتا ہے، یہ شکر گزاری کے ہی طریقے ہیں۔ انسان جو چاہتا ہے نا وہی اسے ملتا ہے، اگر وہ مادی مٹیریلز چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے وہی دے دیتا ہے، یہی تو ہے وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا۔ اور اگر انسان جو ہے وہ غیر مادی یعنی نان مٹیریلزم چیزیں چاہتا ہے، جیسے کہ توجہ، علم، محبت، آپ دیکھیں اگر اللہ کی راہ میں انسان لگ جائے نا اللہ کی دین میں، تو اللہ تعالیٰ آپ کی دل میں پنہا جو چھپی چھپی چھوٹی چھوٹی خواہشات ہوتی ہیں نا وہ تک آپ کو نوازنا شروع کر دیتا ہے کہ آپ حیران ہو جاتے ہیں کہ یہ تو میں صرف سوچا تھا، یہ میں نے مانگا تو نہیں تھا، لیکن ہاں میں چاہتا ضرور تھا کہ وہی مجھے مل جائے، اور اللہ نے کیسے میری دل کی خواہش پوری کی ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی خواہشات آپ کی پوری ہونا شروع ہو جاتی ہیں، آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ اللہ نہیں بھولتا، ہم بھول جاتے ہیں، ہم خواہش کر کے بھی بھول جاتے ہیں، اور اللہ جو ہے وہ نہیں بھولتا، اللہ تعالیٰ ہماری چھوٹی چھوٹی خواہشوں کا بھی خیال رکھتا ہے۔ تو یہ ہے شکر اللہ تعالیٰ کا، اور یہ ہے اللہ تعالیٰ کی قدردانی۔ وَكَأَيِّن مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ، اور کتنے ہی نبیوں میں سے ہیں جنہوں نے جنگ کی، معہ ان کے ہمراہ ربیون کثیر، بہت سے رب والوں نے۔ یہ جو ربیون ہے نا، اس سے مراد جو ہے وہ نہیں، حسن بصری جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد علماء اور فقہا ہیں۔ فقہا اور علماء عالم ہوتے ہیں، اور فقہا کون ہوتے ہیں؟ جو کہ حدیث سے مسئلے نکالتے ہیں، جو حدیث، جیسے ایک تو محدث ہوتے ہیں جو حدیث بیان کرتے ہیں، اور ایک فقہا ہوتے ہیں جو کہ حدیث سے مسئلے نکالتے ہیں۔ مسئلے کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ جیسے حدیث کے ذریعے ہی ان مسائل کے حل جو ہوتے ہیں وہ ان کے بارے میں جو ہے وہ فقہ کا پورا ایک پراپر ایک علم ہے۔ تو یہ تمام جس سے مفتی جو پڑھتے ہیں نا اس طرح کی چیزیں ہیں یہ فقہا۔ تو ان سب نے یعنی رب والوں نے ان کے ساتھ جنگ کی۔ فما، تو نہ آپ کو پتہ ہے جو یہ لوگ صحابی تھے یہ سب آپس میں مفسرین بھی تھے، فقہا بھی تھے، بہت علم والے تھے نا، تو انہی کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ سب جو ہے وہ جنگ بھی لڑتے تھے، یہ علم بھی حاصل کرتے تھے، یہ علم کے فروغ بھی دیتے تھے۔ فما وہنو، تو انہوں نے نہ سستی دکھائی، وہن، واو ہا نون وہن، وہن کے بارے میں ایک حدیث آتی ہے نا کہ قیامت کے دن، قیامت سے پہلے تم لوگ بہت زیادہ کثیر تعداد میں ہوگے، لیکن پھر بھی جو ہے وہ دشمنوں کے لیے ترنے والا ہوگا۔ ایک مفہوم بتا رہی ہوں حدیث کا۔ تو اس میں پوچھا گیا کہ کیا کہ نہیں، اس میں پوچھا گیا کہ ہم ایسا کیوں ہوگا، تو فرمایا کہ تمہارے اندر وہن پیدا ہو جائے گا، اور وہن کیا ہوتا ہے؟ موت سے نفرت، دنیا سے محبت، دنیا سے محبت اور موت سے نفرت جو ہے وہ وہن ہے۔ تو یعنی سستی دکھانا، کیوں سست ہوگا انسان؟ کہ انسان ڈرے گا اور انسان جو ہے وہ موت سے بھاگ رہا ہوگا دل میں۔ تو لما، اس کے لیے جو اصابہم پہنچا انہیں، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، وما ضعفوا، اور وہ نہ وہ کمزور پڑے، وما استکانوا، اور نہ ہی وہ دبے، واللہ یحب الصابرین، اور اللہ محبت رکھتا ہے صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ تو یعنی یہ تسلی دی گئی کہ تم سے پہلے بھی بہت سارے لوگ ایسے تھے جنہوں نے اپنے نبیوں کے ساتھ مل کر اللہ کی راہ میں جہاد کیا، اور انہوں نے سستی نہیں دکھائی، انہوں نے کوئی کمزوری نہیں دکھائی۔ ضعف جو ہے ضاد عین فا، ضعف سے ہے یعنی کمزوری، ضعیفی۔ اور استکانو جو ہے نا لفظ، یہ ہے کاف واو نون سے، کون سے بھی ہو سکتا ہے، کانا یکونو کون کا معنی ہوتا ہے ٹو بی، ہو جانا، تو اس کا معنی دبنا ہو سکتا ہے، اور ایک اور اس کا روٹ ورڈ بن سکتا ہے سین کاف نون سکنا سے۔ تو سکنا کا معنی ہوتا ہے ٹھہر جانا یا بے حرکت ہو جانا، جیسے مسلمانوں نے کیا تھا نا کہ جب ان کو یہ خبر ملی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا تو انہوں نے مزاحمت ہی چھوڑ دی، بے حرکت ہو گئے، مزاحمت چھوڑ دی۔ تو انہوں نے کیا کیا تھا؟ تلواریں پھینک کر بیٹھ گئے، اور اسی طرح بہت سے جو ہے صحابی جو ہے وہ ان کو شہید کر دیا گیا کیونکہ وہ مزاحمت ہی نہیں کی انہوں نے۔ واللہ یحب الصابرین، اور اللہ محبت رکھتا ہے صبر کرنے والوں سے۔
یہ صبر جو ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ صبر یہ نہیں ہوتا کہ آپ اپنے ہاتھ پاؤں چھوڑ کر بیٹھ جائیں اور آزمائش کے اب جو ہوتا ہے وہ ہوتا رہے اور میں بس پڑھی ہوئی ہوں. صبر یہ ہے کہ انسان اب اس کا مقابلہ کیسے کرے اس آزمائش پر، وہ کس طرح اپنے اپنے حواسوں کو برقرار رکھ کر اور پھر آگے کی حکمت عملی کرے اور اپنی زندگی نارمل انداز میں گزارتا رہے. اور صبر یہ ہے بیسیکلی صبر، کہ انسان اپنے آپ کو نیگیٹو ریاکشن سے بچائے اور اپنے کاموں میں لگا رہے. وہ کر لیجئے، ری جوائن کر لیجئے، 2 آیتیں رہ گئی ہیں.